مانگتے 4-5 سال شادی کو گزر گئے تے پڑوسن نے کہا بی بی ایویں نہیں کم ہونا، میرے بھی نہیں ہوندا سی، میں گئی سی بابے بلے شاہ دے دربار تے، چادر بچھائی تھی بیری کے نیچے، بابے بلے کی بیری کے نیچے، بیر گرا تو بیٹا، اگلی دفعہ پتا گرا بیٹی، میں کہتا ہوں تیسری دفعہ نہ جانا کہیں تنکا نہ گر جائے، تنکا گر گیا تیسری چیز نہ ہو جائے۔ اب یہ مانگنے والا اس کا وہی وقت مقرر ہے، یہ اللہ کے در سے مایوس ہو کر غیر اللہ کے در پہ جا کر گر گیا، دینا تو اس کو اللہ نے ہے لیکن یہ حلال راستے کو چھوڑ کر حرام پہ گر گیا۔ جیسے ایک مزدور مزدوری کر کے سارا دن محنت کر کے رات کو پیسہ لے کے گھر میں آتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اور ایک ڈاکہ مار کے لاتا ہے، اس نے حلال طریقے کو اختیار کیا، اس میں حرام۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پیروں میں اتنی طاقت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہندوؤں کے پتھروں میں بھی طاقت۔ باقی رہا معاملہ ڈولے شاہ کی چوئیوں کا، اس کے اوپر پوری تحقیق پاکستان کے ایک اخبار میں شائع ہوئی اور وہ بڑی افسوسناک اور بڑی درد سے بھری ہوئی کہانی ہے۔ جب یہ اس کے دربار پہ آ کے منت مانی جائے کہ ہمیں اولاد چاہیے اور پہلا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ دربار پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس حقیقت سے پردہ پاش پاش چاک ہو چکا ہے، وہ بچہ سلیم ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس دربار کے مجاور اپنے پیر کی جھوٹی کرامتیں عام کرنے کے لیے ان کے پاس لوہے کے خول ہوتے ہیں جو بچوں کے سر پہ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب بچے کا جسم پروان چڑھتا ہے اور اس کا دماغ ویسے چھوٹے کا چھوٹا رہتا ہے، وہ پروان نہیں چڑھ سکتا، یہ عام کرنے کے لیے کہ یہ بابا صاحب کی چوئیں ہیں۔ بابا دیتا ہے، جسم ٹھیک بناتا ہے، مان بھی لے کر آپ کی بات کہ بابا واقعی بچہ دیتا ہے، ہاتھ بنا دیے صحیح، پیر بنا دیے صحیح، دماغ پہ پہنچ کے اس کا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، وہ سر پورا کیوں نہیں بناتا؟ یہ ایک ایسی جرم کی کہانی ہے کہ وہ اس جرم کے اندر اپنی جھوٹی کرامتیں عام کرنے کے لیے ان معصوم بچوں پر ظلم کر کے یہ کیفیت بناتے ہیں۔ کیا غلام احمد قادیانی پہلے اہل حدیث تھا؟ غلام احمد قادیانی حنفی تھا اور صوفی تھا، جیسے ہم نے اس کی عبارتوں سے ثابت کیا۔ غلام احمد قادیانی صوفی تھا، قطب، غوث، ابدال، ان سارے عقیدوں کا قائل تھا، فنا فی الرسول کے عقیدے کا بھی قائل تھا۔ اہل حدیث نہ فنا فی الرسول کے قائل ہیں، نہ غوث اور قطب اور ابدال کے قائل ہیں، اور غلام احمد مرزائی ان سارے عقیدوں کا قائل تھا۔ اس نے ڈائریکٹ نبوت پہ دعویٰ نہیں کیا، پہلے وہ بطور مناظر آیا، پھر اس نے اپنے آپ کو امام مہدی کا دعویٰ کر کے کہا کہ میں مہدی ہوں، اور آخری سٹیج پر آ کے پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حقیقت میں وہ انہی عقیدوں کا حامل تھا جو عقیدے ہمارے ہاں چلن پھرن والے بیان کرتے ہیں۔ محترم شیخ صاحب، قادیانوں کو کس طرح پہچانے جا سکتے ہیں؟ قادیانی آپ سے جب بھی بات کرے گا سب سے پہلے وہ مسئلہ کیا چھیڑے گا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ آئیں گے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، تو اٹھایا نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں۔ اسی کتاب حقیقت الوحی میں اور تذکرہ میں مرزا غلام احمد لکھتا ہے، شیخ کو زیادہ پتہ ہوگا، یہ ہمارے کشمیر کے ہیں، کہتا ہے سری نگر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے، وہ وہیں پہ فوت ہو کے دفن ہو چکے ہیں، اب نہیں آنا۔ اب جس نے آنا تھا نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دمشق کی کسی مسجد کے مینارے پر اتریں گے، کہتا نہیں وہ وہاں نہیں اترے، فلائٹ چینج ہو گئی تھی، قادیان میں اتر آئے۔ تو میں قادیان میں اترا ہوں، مانو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، جب مان لو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، میں وہی مسیح موعود ہوں، جب یہ مان لو گے تو پھر وہ اگلا سٹیج شروع کر دے گا کہ نہیں اب اس کے بعد مانو کہ وہ میں ترقی کرتے مسیح موعود سے آگے بڑھ کر اب نبی ہو چکا ہوں۔ اس کا بڑا پیارا مناظرہ ہے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مناظرے کے اندر۔ اب مناظرے میں اصل تو اس کی زبان بند کرنی ہوتی، مناظرے کے اندر یہ کہنے لگا کہ میں وہی احمد ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سیأتی من بعدی اسمہ احمد، تو میرا ذکر قرآن میں ہے، میں احمد ہوں۔ ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ نہیں، تو احمد نہیں ہے، جھوٹ نہ بول، تیرا نام ہے غلام احمد۔ تو وہی جو ہمارے ہاں غوث کتب ابدال والے کہتے ہیں وابی جو ہوئے غلطے سمجھنی نہیں، آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، میں اصل میں غلام احمد تھا، پھر میں نے احمد کی غلامی کا حق ادا کیا، کرتے کرتے میں نے اتنا حق ادا کیا کہ میں خود احمد بن گیا، اب غلام ختم ہو گیا، میں نے غلامی کا حق ادا کر دی۔ اللہ نے شیخ ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کو بڑی عقل سے نوازا تھا،
بڑی سوچ اور بوجھ سے نوازا تھا اور بڑے حاضر جواب تھے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے, میرا نام پتا کیا؟ کہتا ہاں پتا ہے, ثناء اللہ آپ کا نام ہے. کہتا تو بھی نہیں سمجھ سکا, میں ثناء اللہ تھا لیکن میں نے اللہ کی ثنا بیان کرنی شروع کی, بیان کی اتنی بیان کی, بالآخر میں خود اللہ بن گیا. تو یہ مرزا کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ آپ اللہ بن گئے, لیکن میرا دعویٰ جھوٹا نہیں کر سکے آپ. مناظرے میں کیا ہوتا ہے کسی کا دعویٰ جھوٹا کرنا. میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں غلام احمد, غلامی کر کر کے احمد کے مقام پر آ گیا, فنا پھر رسول ہو کے احمد بن گیا. میرا دعویٰ یہ تھا اگر میں آپ کو اللہ مان بھی لوں تو میرے احمد ہونے کا انکار تو نہیں ہوا. کہا تو نے مجھے مان لیا نا کہ میں اللہ ہوں؟ کہا ایک لمحے کے لیے مان لیا. کہا رسول کون بھیجتا ہے؟ کہا اللہ. کہا چبڑے تینوں بھیجے ہی نہیں, میں تو آیا کتوں؟ رسول تو بھیجتا ہی اللہ ہے اور میں نے تجھے نہیں بھیجا, تو کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ انہی عقیدوں کا حامل, فنا فی رسول کا, غوث کتب ابدال کا, اس کو پہچاننے کے لیے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں, اللہ نے جو ان کو اٹھایا تھا وہ باتیں ایسے نہیں ہیں, اب میں اس کی جگہ پر آیا ہوں, اور پھر سٹیپ بائی چلتے چلتے نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اکثر علماء اپنے بیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 یا 2 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں, باقی جب نام آتا ہے تو نام لیتے ہیں لیکن صلوۃ والسلام نہیں پڑھتے. نہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. مسیح کا نام یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ مسیح مرزا کو کہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مرزا احمد کو مہدی تو نہیں سمجھتے؟ میں نے وہی عرض کی نا, یہ پہلا سٹیج ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کہ وہ فوت ہو گئے. اب اس کے بعد جو ایک آنا تھا مہدی, وہ میں ہوں. پہلا اس نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا, پہلے مناظر کے روپ میں ظاہر ہوا, پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اور آخر میں رسالت کا دعویٰ کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو ان سب کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیر. شیخ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے. تقریر آپ کے لیے مفید چند اور کچھ باتیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے, جو لوگ پڑھنا, یا بعض لوگ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور بعض لوگ لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, بعض لوگ سننے کے. تو بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے بتاؤں گا جو پڑھنے کے زیادہ شوقین ہیں یا مطالعے وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کل کا اعلان کے عنق میں کل شیخ کا خطاب ہوگا, جہاں حاضرین کے لیے تحفتاً کتاب یا سیڈیاں وغیرہ بھی رکھی گئی ہیں, اور خورد و نوش کا بھی انتظام ہے, یعنی بیان کے بعد بریانی بھی ہے یقیناً. ہاں, خواتین کا وہاں پر یعنی مستورات کے لیے انتظام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں, چونکہ یہاں ٹرانسپورٹ وغیرہ کی سہولت نہیں جا سکتے, اور کل یہاں بھی ہفتے بار آپ جانتے ہیں جمعہ کا پروگرام ہے, جو لوگ یہاں تشریف لانا چاہیں تو اہلاً و سہلاً. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جہنم یا النار, دوزخ کے موضوع پر کئی مراحل سے آگے گزر کر یہ تیسرا چوتھا اس ٹاپک کا درس یا محاضرہ, جس کا تعلق جہنم اور جہنم کے عذاب اور اہل جہنم سے ہے, اور جہنمیوں کے امام شیطان کی کچھ کارستانیاں دنیا میں, اور اس کے بعد آخرت کی مجبوری اور بے بسی. میرے بھائیو, یہ جو موضوع ہے قادیانیت, اور حقیقتاً جیسے شیخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب نبوت کے دعویٰ کرنے والے سب کے سب جھوٹے دجال ہوں گے, اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور ختم بھی ہو گئے. تو اس موضوع پر ہمارے استاد مکرم, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور پہلو جنت دے, شیخ صفی الرحمن کی کتابیں ہیں بہت پیاری, قادیانیت اپنے آئینے میں, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور دوسری ان کی کتاب ہے قادیانیت تاریخ آئینے میں, یعنی مرزا قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ. یہ دونوں کتابیں بہت مفید ہیں, بلکہ اس موضوع کو سب سے پہلے جو مرد میدان جس نے اٹھایا اور باقاعدہ مرزا کو زندگی میں لگام دی, یہ تھے مولانا محمد حسین بٹیالوی رحمہ اللہ, اور انہی کے شاگرد تھے ثناء اللہ عمر تصری مرحوم بھی. تو یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ کافی مفید کتابیں ہیں. اسی طرح ہندوستان کے ایک عالم ہوئے ہیں مصلح الدین اعظمی صاحب, ان کے چھوٹے چھوٹے مناظرانہ پمفلیٹ اس موضوع پر کافی ہیں. جہاں تک ان کے چینل کا تعلق ہے, سب سے پہلے پورے دنیا کے لوگ ایک ویب سائٹ کو مسلم میں نام, بلکہ نہیں, islam.com نام سے جس کو پہچانتے ہیں, وہ قادیانیوں کی تھی سب سے پہلے. بلکہ جو اس پر نیٹ پر